کہ یہ جو پلین ہوا ہے نا، گرا ہے، اس میں یہ ویسا بڑا، یہ جو ورسٹ کہا جا رہا ہے نا، ویسا نہیں ہے کہ یہ ٹکرایا ہو کسی چیز سے، کچھ بہت بڑا فضا میں دھماکہ ہوا ہو اور پھٹ گیا ہو فضا کے اندر، اور یہ ایسا کچھ نہیں دکھائی دیا، بہت ہی اسموتھ، جسے کہتے ہیں کہ کریش ہوا ہے۔ میں تو یہ مجھے تو جب یہ خبر ملی تھی تو فوراً جو مجھے پہلا وسوسہ جس نے آ کے گھیرا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ یہ گھوم گھما کے یہ اب بات پاکستان کے اوپر نہ آ جائے۔ یار اس کے اوپر پوری جانچ بیٹھنی چاہیے، ویسے پوری جانچ یقین کرو، اس طرح کی زندگیاں جو ہے نا ادھر چلی گئی، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے یار۔ ٹیک آف کے 2 منٹ کے اندر سر وہ درگھٹنا گرست ہو گیا، اس کو دہشت گردی سے نہ جوڑ دیا جائے۔ وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں اور ان کو بھی بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، ویسے تو بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر انڈیا کے اس طرح سے جو ہے وہ کمرشل فلائٹس کے جو حادثے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ سر ایک اتنی بڑی کمپنی کا جہاز کیا ٹیک آف کے ساتھ ہی کریش کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کو ہم مطلب ایک روٹین اس میں لے سکتے کہ بس حادثہ ہو گیا، اس کے پیچھے کچھ اور وجہ نہیں ہو سکتی؟ دوستو، بھارت کے اندر یہ جو ایئر انڈیا کا جہاز گرا، جو کہ جس کا سب کو بڑا افسوس ہوا، بہت ساری معصوم جانیں جو ہیں وہ اس میں ان کا ضیاع ہوا، اور بڑی تکلیف ہے۔ تکلیف اس سینس میں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ساری دنیا جو ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت کے ساتھ سمپتھائز کر رہی ہے اور افسوس کر رہی ہے۔ وہ الگ نقصان، اور جو جدھر گرا ہے واقعی ادھر الگ نقصان، ادھر الگ سے جو ہے نا اس کا صحیح بات ہے یار، دیکھا جائے اور اب تو یہ آئے گا تب ہی بھائی پتہ لگے گا کیا ہو گیا۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو فلائٹ تھی یہ جب اٹھی ہے اور ابھی اس نے ٹیک آف کیا تھا تو چند لمحوں کے بعد ہی یہ تھوڑی دیر میں ہی واپس زمین پر آ گری ہے۔ دوستو، بھارت اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ اب بیتے کل احمد آباد میں ہوئی درگھٹنا سے پورا دیش سہما ہوا ہے۔ گجرات کی راجدھانی احمد آباد میں ایک بھیشن विमान درگھٹنا ہوئی۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ AI 171 جو احمد آباد سے لندن کے لیے اڑان بھر رہی تھی، اڑان بھرنے کے محض 5 منٹ کے بعد ہی میگھانی نگر علاقے میں درگھٹنا گرست ہو گئی۔ یہ विमान بوئنگ 787 ڈریم لائنر تھا، جس میں کل 242 لوگ سوار تھے۔ ان میں 230 یاتری تھے، 2 پائلٹ اور 10 کیبن کرو شامل تھے۔ فلائٹ نے دوپہر 1:38 پر احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور قریب 5 منٹ کے بعد ہی میگھانی نگر کے ڈاکٹر ہاسٹل علاقے میں کریش ہو گیا۔ جس جگہ یہ विमान گرا وہ ریاسی علاقہ ہے، جس سے نقصان کی آشنکا اور بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ استھانی پولیس کا کہنا ہے کہ راحت اور بچاؤ کارج تیزی سے چل رہا ہے اور 70 سے 80% علاقے کو صاف کیا جا چکا ہے۔ विमान میں سوار 230 یاتریوں میں سے 169 بھارتی ناگرک تھے، جبکہ باقی 61 विदेशी नागरिक थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और NDRF की टीमें घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि फ्लाइट में सवार 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की जान जा चुकी है, जबकि फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा हुआ है। آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے، اور کئی لوگ جو ہے اس میں تقریباً اس میں بتایا یہ جا رہا ہے 242 کے قریب لوگ تھے، اور مشکل لگ رہا ہے کہ شاید ہی کسی کی جان بچ سکے۔ ابھی تک تقریباً 110 لوگوں کے موت کی تصدیق کی گئی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے۔ ڈیڈ باڈیز نکالنے کا کام جاری ہے، جو فلائٹس کے لیے جو ایئرپورٹ ہے اس کو، یا جتنے بھی کہہ لیجیے جو احمد آباد میں کے آس پاس بھی جو ایئرپورٹس ہیں، اور احمد آباد کا اپنا ایئرپورٹ جو ہے اس کو ایمرجنسی کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کی فوج جو ہے وہ بھی وہاں پر، فوجی بھی وہاں پر پہنچے ہیں، اور باقی لوگ بھی جو کہ اس ایئر کرافٹ میں سے لوگوں کو نکالنے کا کام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ جی جو باڈیز نکالی گئی ہیں وہ بھی ٹکڑوں میں ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ ایک اتنی بلندی سے تقریباً جو بتایا جا رہا ہے، جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا 625 فٹ کی بلندی سے جو ہے یہ ایئر کرافٹ جو ہے یہ کریش ہوا ہے، اور جو ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، اور ان کو بھی بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، ویسے تو بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر انڈیا کے اس طرح سے جو ہے وہ کمرشل فلائٹس کے جو حادثے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی 2-2.5 سال پہلے PIA کا کراچی میں ایک ایئر کرافٹ جو تھا
وہ اس طرح سے جو ہے اس کا وہ کریش ہوا تھا، اور وہ آبادی کے علاقے میں کریش ہوا تھا، اور وہ بلڈنگز تھیں، اور اس کے بیچ میں کہیں جا کر وہ فلائٹ جو تھی وہ وہاں پر گر گئی تھی یا وہاں پہ کریش کر گئی تھی. اور اس کے بعد بھارت کے میڈیا نے بہت کوریج دی تھی، بہت لوگوں کو بلایا تھا، بہت فون پہ اور ہر طرح سے شوز میں بھی بات کی گئی تھی. ہم ایک دوسرے کے خلاف جتنا مرضی بات کر لیں، لیکن کبھی اس قسم کے جو حادثے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کا افسوس جو ہے وہ دونوں کنٹریز میں محسوس کیا جاتا ہے. اس وقت بھی ایئر انڈیا کی بات جو ہے وہ پاکستان ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ جو فوٹو ہے آپ کو، یہ وہ فوراً ہی گرنے کے بعد جو دھواں نکلا تھا اس میں سے، جو ایئر کرافٹ میں سے، اس کی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی انڈین میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ وجے روپانی جو کہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں احمد آباد میں، اور یا بی جے پی کے ممبر بھی رہے ہیں، اور بہت ایک طرح سے کافی کہا جا رہا ہے کہ ایویشن ہسٹری میں دی ورسٹ کریش ہے یہ. 242 سے زیادہ لوگ کہے جا رہے ہیں کہ جو اس کے اندر اپنی جان گنوا چکے ہیں. اس کے اندر کچھ برٹشرز ہیں، کچھ پرتگیز ہیں اور کچھ انڈینز ہیں. جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی 170 قریب انڈینز ہیں، اور پھر 55 کے قریب جو ہیں وہ برٹشرز ہیں، اور کوئی کچھ 5-6 جو ہیں وہ پرتگیز بھی ہیں. کچھ ایسی ویڈیوز بھی چلتی رہی کہ جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لنڈن جانے والے برٹشرز تھے وہ اپنے بڑے خوش ہو کے اپنے گھر والوں کو وہ ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈالی کہ ہم آ رہے ہیں واپس. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو کریش ہوا اس کی فوٹیجز چلتی رہیں. یہ دیکھا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو پلین ہوا ہے نا، گرا ہے، اس میں یہ ویسا بڑا، یہ جو ورسٹ کہا جا رہا ہے نا، ویسا نہیں ہے کہ یہ ٹکرایا ہو کسی چیز سے، کچھ بہت بڑا فضا میں دھماکہ ہوا ہو اور پھٹ گیا ہو فضا کے اندر، اور یہ ایسا کچھ نہیں دکھائی دیا. بہت ہی سموتھ جسے کہتے ہیں کہ کریش ہوا ہے. میں تو یہ کہوں گی کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں جہاز اصل میں ہوا یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلائٹ تھی یہ جب اٹھی ہے اور ابھی اس نے ٹیک آف کیا تھا تو چند لمحوں کے بعد ہی یہ تھوڑی دیر میں ہی واپس زمین پر آ گری ہے، جس کی وجہ سے یہ کریش ہوا ہے. تو اس لیے بہت اوپر سے نہیں گرا اور کہیں فضا میں نہیں پھٹا. کچھ ایسی فوٹیجز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی ہوئے ہیں کریش، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچتا نہیں ہے. اور یہ میریکل ہے انڈیا کا. یہ جو پلین جو ہے انڈیا کا یہ کریش ہوا ہے، یہ میریکل اس لیے ہے کہ اس میں ایک انڈین اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا. کین یو امیجن کہ ایک پلین گرے، ایک پلین کا حادثہ ہو جہاز کا، اور اس میں کوئی بچ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، ایک آدھا اور بہت پہلے، میرا خیال ہے 70s میں یا کسی میں ہوا تھا، جس میں یہ ہوا تھا کہ 2-3 لوگوں نے چھلانگیں لگا کر اپنی جان بچائی تھی. اس میں بھی یہی ہوا ہے. اچھا، وہ جو صاحب ہے نا، وہ ان کا نام ہے رمیش، 40 ایئرس کے ہیں وہ آلموسٹ. اور انہوں نے میں کہتی ہوں بھائی ان کی جو نروز ہیں، کتنے اسٹرانگ نروز کا وہ بندہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جہاز تباہ ہو رہا ہے یا کریش ہو رہا ہے اور پھٹ گیا ہے، ختم، بھاگم دوڑم سب کچھ. اور انہوں نے وہ پتہ ہے کس طرح چھلانگ لگائی ہے جہاز میں سے، جو ایگزٹ ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ڈور جو ہوتا ہے اس کو کھول کے وہاں سے باہر جمپ کیا ہے. آپ سوچیں کہ آپ اگر ایسی سچویشن میں جہاز کے اندر ہوں، یہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، کیا وہ ایسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی آئرن نروز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان صاحب کے پاس تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ایک میریکل اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ ان کی ایفرٹ تھی، وہ ول پاور تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا پائے. اب آپ سوچیں کہ سینکڑوں لوگوں میں کتنے کم لوگوں کے پاس یہ ول پاور اور یہ اسٹرانگ نروز ہوتے ہیں کہ ان میں ایک بندہ ہے جس نے یہ کر دکھایا. تو وہ جو ہیں وہ پھر انہوں نے جمپ کیا، باہر گرے اور پھر اٹھ کے وہ چلنا بھی شروع ہو گیا. اور پھر ان کی فوٹیجز ہو رہی ہیں وائرل، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے، یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسا جہاز بھی گرا تھا جس میں ایک بندے نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی. اچھا، اب اس کے اندر نا کیوں ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کچھ اس کی ویڈیوز فوٹیجز ایسی چل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ویڈیو آن نہیں ہو رہی یا وہ فلم نہیں چل رہی. وہ تو بہت سارے جہازوں میں ہوتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں اور فلائٹ آن ہونے والی ہوتی ہے، سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے. لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں تو عام ہوتی ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو یہ جہاز ہے اور بوئنگ کے اوپر بہت زیادہ وہ آ رہا ہے.
اچھا، بوئنگ کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ بیکلیش آیا تھا، کچھ اور حادثے بھی ایسے ہیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ بوئنگ کو اب آپ انڈر گراؤنڈ کر دیں، آپ اس کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، یہ اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو اڑایا جائے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی رہی. اس جہاز کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہاز ہیں یہ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں اور ان